بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں رات شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں سے بری کیسے کیا جاتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع قبرستان میں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بہت سارے گناہ گاروں کو گناہوں سے برات دے دیتا ہے۔ تو یہ برات کی رات ہے، اسی لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اور دوستو، اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے کہ اس رات میں 7 لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی، ایک مشرک کی، اسی طریقے سے ماں باپ کے نافرمان کی، اسی طریقے سے شرابی کی، اسی طریقے سے قاتل کی، اسی طریقے سے دل کے اندر کینہ رکھنے والے کی، اسی طریقے سے چغل خور کی، اسی طریقے سے وہ آدمی جو اپنا پاجامہ یا پینٹ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو۔ ان 7 لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتا۔ تو اس رات میں اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہیں، اور خاص طور سے اگر یہ عمل ہماری زندگی کے اندر ہیں، ان گناہوں کو ہم کر رہے ہیں، تو ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے پکی سچی توبہ کریں۔ اب دوستو، یہ بات سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ جنت البقیع قبرستان میں گئے ہیں شب بارات کو، یعنی شعبان کی 15ویں رات کو۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی بھی شب بارات کی رات میں قبرستان نہیں گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات ہم سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی پوری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ شب بارات میں قبرستان چلا جائے اتباع سنت کو سامنے رکھ کر، تو دوستو یہ آدمی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اس آدمی کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن دوستو، اگر کوئی آدمی ہر سال قبرستان جانے لگے شب بارات میں، تو دوستو یہ معاملہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں شب بارات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، اگر کوئی آدمی قبرستان جانے کو شب بارات میں ارکان شب بارات میں ہی داخل کر لے، تو دوستو یہ بات بھی بالکل غلط ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اگر میں آج شب بارات میں قبرستان نہیں گیا تو یہ شب بارات میری ادھوری رہ جائے گی، تو دوستو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ صرف ایک مرتبہ آپ کو جانے کی اجازت ہے زندگی میں، ایک مرتبہ، وہ بھی اتباع سنت کو سامنے رکھ کر۔ اس کے علاوہ آپ کو ثواب پہنچانا ہے تو آپ گھر پر یا چلتے پھرتے یا کہیں بھی بیٹھ کر کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی دن اور کوئی چیز متعین نہیں ہے ثواب پہنچانے کے لیے۔ آپ کو جس وقت بھی موقع ملے اسی وقت آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہر سال کا معمول بنا لینا دوستو یہ بالکل سنت شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوستو دوسری روایت حضرت علی سے منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کریں اور دن کا روزہ رکھیں۔ تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ رات کی عبادت نفل ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی تلاوت کرنا چاہے یا ذکر و اذکار کرنا چاہے تو دوستو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہ کر جتنی ہو سکے
اتنی عبادت کر لے، نفل پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، ذکر کر لے، اور اگر اس کی پچھلی زندگی کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں تو ان کو ادا کر لے اس رات میں۔ لیکن دوستو ان نمازوں کا یعنی ان نوافل کے لیے اہتمام کرنا کہ بھئی میرے گھر کے اندر آ جانا، گھر بہت بڑا ہے، پوری رات وہیں عبادت کریں گے، یا اسی طریقے سے پورے رات گھر کھلا رہے گا، یہیں عبادت چلے گی، یا اسی طریقے سے کہ بھئی آ جانا، کھانا پانی بھی وہیں ہے، چائے بھی ملے گی، وہیں عبادت کرنا، اہتمام کرنا یا جماعت کرنا، یا اسی طریقے سے سارے لوگوں کا اکٹھا ہو کر مسجد میں آنا اور رات میں عبادت کرنا، تو دوستو یہ عمل کہیں بھی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک آدمی جتنی گنجائش ہو تھوڑی بہت اپنے گھر کے اندر عبادت کر لے، اسے بالکل مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسجد میں آئے گا تو یہ عمل غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ اپنے گھر کے اندر بغیر اہتمام کے جتنی کوشش ہو سکے اتنی عبادت کر لیں تھوڑی بہت، اور اس بات کو سامنے رکھ کر عبادت کریں کہ آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ نماز آپ کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ نے پوری رات نفل عبادت کری، فجر کی نماز چھوڑ دی، تو یہ سمجھے کہ آپ نے اپنی عبادت کو بیکار کر لیا۔ اس لیے جتنی گنجائش ہو اتنی ہی آپ رات میں عبادت کریں، تھوڑی بہت کر لیں، اہتمام نہ کریں، جماعت نہ کریں، مسجد میں بھیڑ نہ لگائیں، اس طریقے سے آپ عبادت کریں۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا ہے تو دوستو اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب بارات سے کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو دوستو دو روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، ایک حضرت علی کی، اسی طریقے سے نبی کا معمول تھا 13، 14، 15 کو روزہ رکھنے کا۔ تو دوستو اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھی نبی کا ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کا معمول تھا، یا تو میں 3 دن رکھ لوں گا، اور اگر 3 دن نہیں رکھ پایا تو کم سے کم 15ویں کو تو رکھ ہی لوں گا، اور اسی طریقے سے وہ یہ بھی سمجھے کہ بھی حضرت علی کی روایت سے بھی منقول ہے کہ اس دن کا روزہ رکھ لو، تو اس بات کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی روزہ رکھے تو رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنا کہ بھی اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے یا اس دن کے روزے کی فضیلت زیادہ ہے، تو دوستو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اس روزہ رکھنے کے بعد اس روزے کا ثواب صرف ایک ہی نفل روزہ رکھنے کے برابر ملے گا، جیسا عام دنوں میں ایک آدمی ایک نفل روزہ رکھتا ہے اتنا ہی ملے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھی اس کا ثواب زیادہ ہے تو یہ بات غلط ہے، ثواب زیادہ نہیں، برابر ہی ملے گا۔ اسی طریقے سے سمجھنا کہ بھئی یہ روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، تو دوستو یہ بات بھی غلط ہو جائے گی۔ ہاں یہ روزہ رکھنا اس دن کا مستحب ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور نبی کی عادت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی 13، 14 کا روزہ رکھتے تھے۔ تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کوئی رکھ لے اچھی بات ہے، کوئی نہ رکھے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی رکھ رہا ہے آپ اسے منع نہ کریں، کوئی نہ رکھے آپ اس سے اصرار بھی نہ کریں، گھر کے اندر اہتمام بھی نہ کریں کہ بھی سبھی کو اٹھنا ضرور روزہ رکھنا ہے، اور سبھی سے منع بھی نہ کریں۔ اسی طریقے سے اہتمام بھی نہ کریں، جیسے رمضان کے روزے میں اہتمام ہوتا ہے کہ امام صاحب سے کہہ دے کہ بھئی آپ کو اعلان کرنا ہے، یہ عمل بھی نہ کریں۔ یعنی جیسا فرض روزے کا اہتمام ہوتا ہے اس طریقے سے اس نفل روزے کا بالکل اہتمام نہ کیا جائے۔ کوئی رکھے اچھی بات ہے، نہ رکھے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، کسی آدمی کو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ تو ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ اسی طریقے سے یہ بات سمجھیں کہ جو شب بارات ہے یہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ بھئی ہمارے 2 تہوار ہیں، عید کا تہوار ہے، اسی طریقے سے بقرعید کا تہوار ہے، تو صرف 2 تہوار ہیں، تیسرا تہوار نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ جس طریقے سے عید بقرعید کو مناتے ہیں اسی طریقے سے اسے بھی تہوار کی طرح مناتے ہیں، کہتے تو ہے نہیں کہ بھئی یہ تہوار ہے لیکن مناتے اسی طریقے سے ہیں۔ مثال کے طور پر عید پہ کیسے تہوار مناتے ہیں؟ بھئی عید پہ اچھے کپڑے پہ وہ نئے کپڑے بنوائیں گے، نئے کپڑے نہیں ہیں تو سب میں اچھے کپڑے پہنیں گے، غسل کریں گے اور شیر بنائیں گے، پھر اس کے بعد اس شیر کو بٹوا دیں گے، بھئی یہ عید کا تہوار ہمارا من گیا۔ اب بقرعید کا تہوار کیسے منائیں گے کہ بھئی نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے نہیں ہیں تو اچھے کپڑے پہنیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے، پھر اس کے قربانی کرنے کے بعد اس گوشت کو بانٹتے پھرے جائیں گے، تو اس طریقے سے تہوار منا لیا۔ اب شب بارات پہ تہوار کیسے منائیں گے؟ کہتے تو ہے نہیں تہوار ہے لیکن منائیں گے اسی طریقے سے،
بھی کیا کریں گے کہ بھئی نئے کپڑے میرے پاس تو اچھا جگاڑ ہے، میں تو بھئی نئے کرتا پاجامہ بنواؤں گا، شب بارات پہ نئے کرتا پاجامہ پہنوں گا۔ اسی طریقے سے عورتیں کہ بھئی میں تو نئے کپڑے پہنوں گی شب بارات پہ، پہلے نہو دھوؤں گی اچھی طریقے سے، غسل کروں گی، پھر اس کے بعد نئے کپڑے پہنوں گی، پھر اس کے بعد کہ بھئی عید پہ تو شیر بانٹ دی، بقرعید پہ گوشت بانٹ دیا، اب اس پہ یا تو حلوہ بانٹوں گی یا میں بریانی بانٹوں گی۔ تو دوستو یہ دن تہوار کا نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اس کو اس طریقے سے کرے گا تو یہ آدمی غلط ہے، یہ چیز بدعت ہے، گناہ کی ہے، یہ تہوار کا دن ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ نفل نماز اتنی ہی پڑھیں جتنی آدمی کے اندر کوشش ہو، اور اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ بھئی عشاء کی نماز پڑھیں، تھوڑی بہت تلاوت ذکر و اذکار کر لیں، نفل کی طاقت ہو تو نفل پڑھ لیں، اور نفل کی طاقت نہیں ہے تو آپ نفل نہ پڑھیں، ایسے ہی سو جائیں، اپنا فجر کا الارم لگائیں، صبح اٹھیں، اپنا فجر کی نماز پڑھیں۔ لیکن مسجدوں میں اہتمام کرنا یا گھر پر اہتمام کرنا یا نفل کی جماعت کرنا یا بھیڑ لگا کر مسجد میں اکٹھا ہونا یا اسی طریقے سے قبرستان میں بھیڑ لگا کر جانا، تو دوستو یہ چیزیں کہیں سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔